الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، واجب الاحترام حضرات، حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کی نسبت حاصل ہے. یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے. اور یہ مہینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس کائنات سے رخصت ہونے کا مہینہ بھی ہے. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے پہلی نسبت یعنی حضور کی تشریف آوری اور ربیع الاول کے مہینے کے عنوان پہ بات ہوئی ہے. آج انشاءاللہ العزیز بعثت پیغمبر، بعثت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ کی طرف سے نبوت کا تاج سجایا گیا اور اس کے لیے اللہ پاک نے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیا، اس پہ بات کی جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے.
یعنی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا جب اللہ رب العزت نے میری نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اللہ پاک نے باقاعدہ اس کے اظہار کے لیے 40 سال کی عمر، سوموار کا دن، ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ حضور کی اس نبوت کے اظہار سے پہلے اللہ پاک نے بچپن کے اندر ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات اور علامات سے نواز دیا تھا جس سے دیکھنے والے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے تھے کہ یہ شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے، یہ شخصیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کا رب کے ہاں کوئی مقام ہے اور انسانیت کے لیے کوئی کام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے پہلے بھی کفر کے ایوانوں کے اندر حضور کی آمد کی گھنٹیاں بجا دی تھی، لیکن اللہ کے رسول جب اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے تو اس کے بعد وہ علامات مزید واضح ہوتی چلی گئی، وہ نشانیاں مزید گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب آپ کی والد محترم آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر میں رستے میں جبکہ آپ کی والدہ مدینہ طیبہ اپنے میکے سے واپس آ رہی تھی، رستے میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی لونڈی ام ایمن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئی۔ عبد المطلب کو اپنے بیٹے کی وفات کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا اپنے پوتے کی یتیمی کا صدمہ تھا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بچے، میں تجھے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اور اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن کے اندر سے ہی ایسی کشش رکھی تھی جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کے سحر میں مبتلا ہو جاتا، آپ کا دیوانہ اور گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جناب عبد المطلب آپ کے دادا تھے، قریش کے سردار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ جناب عبد المطلب کے لیے ایک قالین بچھایا جاتا تھا، جب تک عبد المطلب نہیں تشریف لاتے وہ قالین خالی رہتا تھا، جب آپ تشریف لے آتے آپ اس مسند پہ جلوہ افروز ہوتے، آپ کے بیٹے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے، دیگر قبیلوں کے سربراہ، وہ سارے کے سارے اس قالین کے ارد گرد بیٹھ جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس قالین کے اوپر قدم رکھے، لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بلا تکلف اس قالین پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب انہیں منع نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھ چپکا لیتے، لاڈ کرتے، پیار کرتے، اور اگر کوئی اشارے سے یا ہاتھ سے اللہ کے رسول کو منع کرنے کی کوشش کرتا کہ اس قالین پہ نہیں بیٹھنا تو عبد المطلب کہتے اسے چھوڑ دو، یہ اپنا مقام اور اپنی شان خود جانتا ہے۔ عبد المطلب کہا کرتے کہ میرے اس پوتے کی وہ شان ہے جو رب کو معلوم ہے، یا جو اس کا مقام ہے یہ اپنا مقام خود جانتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب جب آخری عمر میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے پھر بھی وہ قالین بچھایا جاتا، عبد المطلب کو پکڑ کے لایا جاتا، جناب عبد المطلب وہاں پہ بیٹھتے۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کی عمر میں جب تشریف لے جانے لگے کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے روکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ جب آپ روئے تو عبد المطلب دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ نے سنا کہ میرا پوتا رو رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے کس نے رلایا ہے اور کیوں رلایا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ہم نے اسے اس قالین پہ، اس مسند پہ جانے سے روکا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اسے چھوڑ دو، اللہ نے اسے جو شان دی ہے یہ قالین تو کیا، اس جیسی لاکھوں قالینیں اللہ پاک اس کے قدموں میں رون دیں گے، اور میں نے اس کے اندر جو کمالات دیکھے ہیں ان قریب تم دیکھنا کہ پورے عرب کے اندر اس کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہوگی۔ جناب عبد المطلب
اپنے اس پوتے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے، اور جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو یہ بات پتھر پہ لکیر تھی کہ وہ گم شدہ چیز اگر کسی کو بھی نہ ملے تو عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کو کسی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہو اور وہ چیز نہ ملی ہو اور حضور خالی ہاتھ واپس آئے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گئے، آپ نے اپنے سارے صاحبزادوں کو بھیجا، سارے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھیجا، سارے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ ایک صحابی ہے جو زمانہ جاہلیت کی اپنی بات کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں طواف کرنے کے لیے جب بیت اللہ کے اندر آیا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص طواف کر رہا ہے اور اس طواف میں وہ دعائیہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ وہ اشعار کیا ہے؟ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے پیارے محمد کی سواری کو مجھ تک واپس پہنچا دے، اللہ اسے دوبارہ مجھ سے ملا دے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قریش کے سردار عبد المطلب ہے، یہ کیا اشعار پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ان کے ایک پوتے ہیں جو نرالی شان والے ہیں، آج ان کے اونٹ گم ہوئے تو انہوں نے سب کو بھیجا، سارے خالی ہاتھ آئے، اپنے پوتے کو بھیجا، وہ ذرا لیٹ ہو گئے ہیں، اس تاخیر کے لیے یہ بے چین ہیں، اس بے چینی میں اپنے پوتے کے فراق میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹے تو مجھ سے دور نہ جایا کر، اس کعبے کے رب کی عزت کی قسم، تیری جدائی سے آج جو مجھے دکھ ہوا ہے، جو مجھے غم ہوا ہے، یہ غم میرے سینے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ دکھ میں اب بلا نہیں سکتا کہ مجھے تیری جدائی میں اتنا غم ہوا، اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوتے ہیں، آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ دراصل اللہ نے حضور کے کمالات ہر ایک کو دکھانے تھے، آپ نے جاتے جاتے اپنے بیٹے زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب بن عبد المطلب انہیں وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کو آنچ نہ آنے دینا۔ ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور کو اپنے گھر لے گئے اور انتہائی درجے محبت دی، انتہا درجے کا پیار دیا، انتہا درجے کا خیال رکھا۔ اور خیال کیوں نہ رکھتے، ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، گھر میں فاقے رہتے تھے، بچے بھوکے رہتے تھے۔ جو پہلا دن تھا میرے آقا کا ابو طالب کے گھر میں، وہ پہلا دن تھا اس گھر والوں کا پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا اتنا ہی تھا جتنا معمول کا ہوتا ہے، لیکن آج کھانا کھا کے ختم نہیں ہو رہا تھا، سب سیر ہو جاتے ہیں، کھانا موجود رہتا ہے۔ جناب ابو طالب نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کمال کا بچہ ہے، اب معمول بن گیا، دسترخوان لگ جاتا تھا، سارے گھر والے میرے نبی کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور آتے آپ پہلا لقمہ تناول فرماتے، سارے گھر والے پھر کھاتے، اس دن کوئی بھوکا نہ رہتا، حتیٰ کہ جب دودھ پینا ہوتا تو برتن ابو طالب اپنے ہاتھ سے پکڑ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، حضور اس برتن سے دودھ پیتے، پھر سارے گھر والے پیتے، سارے سیراب ہو جاتے تھے، سیر ہو جاتے تھے، لیکن دودھ وہی کا وہی ہوتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات۔ ایک دن ایک قبیلے والے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور کہنے لگے، ابو طالب جب آپ کے والد محترم ہوتے تھے ہم کسی پریشانی میں ان کے پاس آتے، آ کے دعائیں کروایا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا قبول کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ جناب ابو طالب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑ کے بیت اللہ کے اندر لے گئے۔ چھوٹے سے بچے 8-9 سال کی عمر کے میرے آقا بیت اللہ میں لے کے گئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو بٹھایا اور سامنے ابو طالب دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جس انداز سے انہوں نے دعا کی،
وہ الفاظ کیا کمال کے ہیں. اس کا ایک شعر یہ ہے وَأَبْيَضٍ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرمایا یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جسے سامنے رکھ کے رب سے التجا کی جاتی ہے. یہ یتیموں کا ملجا ہے, یہ غریبوں کا ماوا ہے, یہ یتیموں کا والی ہے, یہ محتاجوں کا تونگر ہے, محتاجوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. اللہ میرا یہ بھتیجا جو عام نہیں ہے, اس کی شان نرالی ہے, یہ عظیم شخصیت ہے. اللہ میں اس کا واسطہ دے کے آپ سے التجا کرتا ہوں, میرے آقا بارش عطا فرما دے. بس یہ الفاظ کہنے تھے, آسمان خالی تھا, کالی گٹا اٹھتی ہے, لوگ ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے, سارا مکہ بارش سے سیراب ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس وقت سے نبی بنایا تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنایا, لیکن باقاعدہ ظہور نبوی, بعثت نبوی 40 سال کی عمر میں ہوئی. اللہ پاک نے آپ کے بچپن میں سب کو دکھا دیا تھا کہ حضور کوئی معمولی انسان نہیں ہے, بلکہ یہ تو امام الانبیاء ہے, یہ فخر موجودات ہے, یہ مقصود کائنات ہے, یہ اللہ کے محبوب ہے, یہ تو وہ شخصیت ہے, یہ تو وہ شخصیت ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا, نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے, نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے, محلاں دے والی نہ دربان ہوندے, کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. کائنات جانتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. آنکھیں خراب ہوئی, آنکھیں حضور کی دکھ رہی ہے, دل عبد المطلب کا دکھ رہا ہے. کبھی ایک حکیم کے پاس, کبھی دوسرے حکیم کے پاس. کسی نے کہا عبد المطلب عکاظ کا جو بازار لگتا ہے اس بازار کے اندر ایک حکیم آتا ہے, وہ آنکھوں کی بیماری کا بڑا ماہر ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں. ابو عبد المطلب عکاظ کے بازار کے قریب ایک معبد ہے, ایک کنیسہ ہے, اس کے اندر ایک حکیم بیٹھتا ہے. دروازے پہ دستک دی, دروازہ نہیں کھلا, پھر دستک دی, اچانک وہ حکیم بھاگتا ہوا باہر آیا اور آتے ہی اس نے عبد المطلب سے پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کا بیٹا نہیں ہے, اس کی پیشانی میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ میری کتابوں میں موجود ہیں, اور وہ کتابوں میں اس طرح موجود ہے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, میرا کوئی موڈ نہیں تھا باہر آنے کا, لیکن میں آنے پہ مجبور ہو گیا جب میرے اس کمرے میں زلزلہ طاری ہو گیا. اگر میں باہر نہ آتا, کمرے کی چھت گر جاتی, میں نیچے دب جاتا. میں ڈر کے باہر آیا, لیکن باہر آیا تو کیا دیکھا کہ میرے سامنے تو وہ شخصیت کھڑی ہے جس کا تذکرہ میری کتابوں میں موجود ہے. اس کا والد نہیں ہے, اس کی والدہ بھی نہیں ہے, اور اس کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ. تم تعارف نہ کراؤ, میں بتاتا ہوں. کہا اچھا یہ باتیں تو ساری ہو گئی, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے ان کی آنکھوں کا علاج کرواؤں, ان کی آنکھوں کے لیے دوائی لے کے جاؤں. تو اس حکیم نے کہا کہ میں دوائی نہیں دوں گا. عبد المطلب حیران ہوئے, کہا بھائی ادھر سے اتنی تعظیم کر رہے ہو اور ادھر دوائی دینے سے انکار کر رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں انکار نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب نے اس کے مرض کا علاج اس کی زبان میں رکھا ہے, اس کے منہ میں رکھا ہے, ان کے لعاب میں رکھا ہے. میری دوائی سے انہیں شفا نہیں ہوگی, ان کا لعاب نکالو اور ان کی آنکھوں پہ لگاؤ. ان کی اپنی آنکھیں تو کیا, کائنات کے جس مریض کو میرے آقا کا لعاب لگے گا وہ شفا یاب ہو جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب لگایا گیا اور آپ ٹھیک ہو گئے. ہاں یہ لعاب کون سا لعاب تھا؟ یہ وہ لعاب تھا کہ جب غار ثور میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر میرے آقا کے لیے غار میں صفائی کی، صفائی کر کے غار کو صاف ستھرا کیا، حضور سے کہا تشریف لائیے، تکیہ نہیں تھا، ابو بکر تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، گود بنائی اور کہا حضور تکیہ یہ حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا، سونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پگڑی پھاڑ کے، اپنا پہلو پھاڑ کے، اپنا کرتا پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا، اپنی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی، سانپ نے ڈسا، ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا، کس لیے کہ سانپ مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا تھا، ابو بکر رستے کی رکاوٹ تھی۔ آج بھی ابو بکر سانپوں کے ڈس برداشت کر رہے ہیں، سانپوں کا زہر برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر رستے میں نہ ہوتے یہ سانپ ابو بکر کو نہ ڈستے بلکہ میرے مصطفیٰ کو ڈستے۔ آج بھی ڈسنا چاہتے ہیں لیکن ابو بکر ایسا یار ہے، ابو بکر ایسا محافظ ہے، نہ غار میں کسی کو حضور تک پہنچنے دیا، نہ مزار میں کسی کو حضور تک پہنچنے دیتے۔ اپنی ایڑی رکھ دی، سانپ نے ڈسا، آنکھوں سے آنسو نکلے، ہل بھی نہیں رہے، گرم گرم آنسو جناب صدیق کی آنکھوں سے نکلا اور امام الانبیاء کے چہرے پہ پڑا۔ گویا رب نے صدیق کے آنسو کی قیمت بتا دی، ابو بکر جو میرے نبی کے لیے روتا ہے میں اس کا آنسو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کے آنسو مصطفیٰ کا چہرہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور کیا ہی شان ہے اس کی کہ جس کا آنسو گرے اور مصطفیٰ کا چہرہ اسے سمیٹ لے۔ آنسو گرے، حضور جاگے، ابو بکر کیا ہوا؟ آقا کسی چیز نے ڈس لیا ہے، دیکھا تو بھاگتا ہوا زہریلا سانپ تھا۔ حضور نے مسکرا کے کہا میرے صدیق پریشان نہ ہونا، تیری دوائی رب نے تیرے ساتھ رکھی ہے، ایڑی ادھر لا، اپنا لعاب لگایا، ابو بکر کو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں خیبر کے موقع پہ، جھنڈا ہاتھ میں دیا، لعاب آنکھوں میں لگایا، علی تب پلٹے جب یہودی قلعہ خالی کر چکے تھے۔ ہجرت کا دن ہے، 8 دن چل چل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پھٹ گئے، زخم ہو گئے، زخموں سے چور چور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کے مقام پہ حضور کے سامنے گرے، کہا آقا آگے نہیں چل سکتا، پوچھا میرے پیارے ہوا کیا ہے؟ پاؤں دکھائے تو پتھروں سے چرے ہوئے، زخموں سے چور چور تھے، کہا علی پریشان نہ ہونا، تو جگہ پہ پہنچ چکا ہے، لا اپنے پاؤں میرے سامنے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نکالا، حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ دن آج کا دن، اس سے پہلے پاؤں میں کبھی درد ہو جاتا تھا، کوئی کمزوری ہو سکتی تھی، لیکن جب آقا نے لعاب لگایا یہ پاؤں اتنے مضبوط ہو گئے، انہوں نے دنیا کفر کے پاؤں تو اکھاڑ دیے لیکن ان پاؤں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے وہ کمالات رکھے ہیں جو ظہور نبوت سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھا دیے کہ میرا یہ لاڈلا، میرا یہ عظیم الشان پیغمبر یہ کسی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا عرفات سے آگے 8 کلومیٹر ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہم نے جانا تھا، چلتے چلتے رستے میں ابو طالب کہتے میرا بھتیجا میرے ساتھ تھا، میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اچانک میری زبان سے نکلا بھتیجے پیاس لگی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سواری سے نیچے اترے اور اتر کے کہا چچا رکیے، مجھے روکا، اپنی ایڑی زمین پہ ماری، رب نے چشمہ جاری کر دیا۔ میں نے پانی پیا، جب میں سیراب ہو گیا مجھ سے پوچھا چچا سیر ہو کے پانی پی لیا؟ میں نے کہا بھتیجے پی لیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایڑی ماری، وہ زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ نبوت کے ظہور سے پہلے اللہ پاک نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ لاڈلا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے۔ جب شام کے سفر میں ابو طالب بھی ساتھ تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، رستے میں 3 راہبوں نے کہا یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ تیسرے راہب
جس کا نام جرجیس تھا، جسے بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جہاں حضور چل رہے ہیں آسمان پہ بادل کا ٹکڑا حضور پہ سایہ کیے جا رہا ہے۔ اور جب ایک درخت کے نیچے بیٹھنے لگے، پہلے لوگ گئے، انہوں نے سایہ دار جگہ ساری گھیر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں گئے۔ جب حضور پہنچے تو دھوپ والی جگہ تھی، اللہ کے نبی دھوپ والی جگہ بیٹھ گئے، درخت نے رخ بدل لیا، ٹہنیاں ادھر کو مڑ گئی، جو سائے والے تھے وہ دھوپ میں چلے گئے اور درخت نے میرے نبی پہ سایہ کر لیا۔ بحیرہ راہب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، قریشی تو آتے جاتے تھے، لیکن آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ بحیرہ راہب کے گھر میں دعوت پکی ہے، کھانا پکا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے آج اس قافلے والا کوئی یہاں سے بھوکا نہیں جائے گا، بلکہ آج میں تمہارا میزبان ہوں، تم سارے میرے مہمان۔ حضور تشریف لائے، پوچھا اس بچے کے ساتھ کون ہے، بتایا گیا یہ اور یہ ہے، پاس بلایا، کہا میری مانو، آگے لے کے نہ جانا، یہ دولت ہے، اسے خطرے میں نہ ڈالنا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی آ چکے ہیں، مہر نبوت ان کے پیچھے ہے۔ کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو چوما اور کہا اللہ نے انہیں انسانیت کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے۔ ابو بکر بھی سن رہے تھے، ابو طالب بھی سن رہے تھے۔ سوموار کے دن اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر نے سورج غروب نہیں ہونے دیا۔ سوموار کی شام کو جو شخصیت مسلمان ہوئی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو منگل کا دن آ گیا۔ انہوں نے بھی کوئی خاص وقفہ نہیں کیا، والد صاحب سے پوچھا، کہا بیٹے جو تیرا جی چاہتا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے۔ منگل کو علی مسلمان ہوئے، سوموار کی شام کو ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، اور اسی سوموار کی شام کو اماں خدیجہ مسلمان ہوئی، اسی سوموار کی شام کو اماں زینب مسلمان ہوئی، اسی سوموار کی شام کو اماں رقیہ مسلمان ہوئی، اسی سوموار کی شام کو اماں ام کلثوم نے کلمہ پڑھا، اسی سوموار کی شام کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ان سب نے کلمہ پڑھا۔ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا تھا، اس کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ربیع الاول کے مہینے میں مجھے دنیا سے اکتاہٹ سی ہونے لگی، مکہ کی شرک سے متعفن فضا مجھے تنگ کرنے لگی، میرا دل چاہتا تھا ایسی جگہ ہو جہاں محمد ہو، عبادت ہو اور محمد کا خدا ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے بلایا، جبل نور پہ بلایا، غار حرا میں بٹھایا، میرے آقا نے عبادت شروع کر دی۔ اسی عبادت کے دوران اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل وہی لے کے آئے، حضور کو دعایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہی کی 5 آیتیں دی۔ حضور کو اللہ نے باضابطہ طور پہ نبوت کے اعلان کرنے کا حکم دیا، واپس تشریف لائے۔ اماں خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا، کانپ رہے تھے، کہنے لگے لقد خشیتو علی نفسی، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے لٹا دو، مجھے سلا دو۔ حضور کو لٹایا گیا، حالت بہتر ہوئی۔ اماں خدیجہ نے پوچھا ذرا واقعہ تو بتائیے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہوا ہے۔ ساری بات جب اماں خدیجہ نے سنی تو اماں خدیجہ نے جو میرے نبی کی شان بیان کی، میرے بھائیوں لفظ بلفظ سننا، لے کے جانا، آج کی تقریر کے یہ مرکزی الفاظ ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اور پھر کہا کیوں، اللہ آپ جیسوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بلاتے۔ پھر کہا آپ میں رب نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو محتاج ہوتا ہے آپ اس کی دستگیری کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جو خوبیاں رب نے آپ کو دی ہیں ایسی خوبیوں والوں کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں لمبی عمر چاہتے ہو،
انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہو، میرے نبی کی وہ پہلی حدیث جو بخاری شریف کے پہلے اور دوسرے صفحے پہ ہے، اماں خدیجہ نے جو حضور کی شان بیان کی ہے، ان خوبیوں کو اپنا لے، خدا کی قسم ان خوبیوں کے حامل کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ جس کی زبان سچی ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جو امانت کا خیال رکھتا ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جو یتیموں کا پیغمبر ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جو محتاجوں کا دستگیر ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جو قرض خواہوں کے قرضے خود اٹھا لیتا ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جو لوگوں کا ساتھ دیتا ہے دنیا کو اس کی ضرورت ہے، جس میں خوبیاں ہوتی ہیں دنیا کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں خوبیاں نہیں ہوتی اسے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان و صاف سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ ایسے خوبیوں کے حامل کی کائنات کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعثت نبوی بھی ربیع الاول کے مہینے میں، ولادت رسول بھی ربیع الاول کے مہینے میں، ہجرت رسول بھی ربیع الاول کے مہینے میں، رحلت رسول بھی ربیع الاول کے مہینے میں، زندگی کے پہلے دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک اللہ پاک نے حضور کی زندگی کو ربیع الاول میں سمو دیا اور امت کو یہ پیغام دیا، ہر عمل سے حضور کی اقتدا چھلکتی ہے، حضور کی اقتدا کرو گے، حضور کی اتباع کرو گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کر دیا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے گویا محمد الرسول اللہ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا